سا عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے کچھ کنسرنز ہم نے دیکھا ریز ہونا شروع ہوئے. پھر کہا گیا کہ ان کی آنکھ کی ایک کنڈیشن تھی, وہ لاس آف ویژن ہو سکتا تھا اس آنکھ کے اندر. پھر خبریں اڑی کہ ان کو رات کے اندھیرے میں ہفتے کو پمس اسپتال لے کے جایا گیا. پہلے تو اس کے اوپر خاموشی ہوئی, اب انفارمیشن منسٹر مان رہے ہیں. پی ٹی آئی میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے اس ایشو کو لے کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا بریچ ہے کہ نہ ان کے لائر کو پتا, نہ ان کی فیملی کو پتا, آپ ان کو کہاں لے کے گئے, ان کے ساتھ کیا کیا. کنسرنڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر آپ کو انفارمیشن منسٹر وہ بھی اتنے اوپنلی آ کے اور ایک نیشنل ٹی وی پہ آ کے اگر انہوں نے پوری ڈیٹیلز دے دیں کہ جی ان کی طبیعت خراب ہوئی, ان کو وہاں لے جایا گیا, وہاں پر ان کی جو ہے نا وہ معائنہ ہوا, جو ان کی ٹریٹمنٹ تھی ان کو ٹریٹمنٹ پلان دیا گیا, اینڈ ہی از بیک ٹو اڈیالہ. سو الحمدللہ ہی از ڈوئنگ ویل, اینڈ وہ بار بار یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہی از ڈوئنگ ویل, الحمدللہ ہی از ڈوئنگ ویل. سو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی میجر ایشو نہیں ہے. اگر کوئی میجر ایشو یقیناً ہوتا تو فیملی کو اور ان کے لائرس کو ان کو اطلاع دی جاتی. اور یہ کسی بھی قیدی کے ساتھ, مطلب اگر آپ ان کو ہر چھوٹی چیز کے لیے تو اٹھا کے آپ ابھی ان کی فیملی کو اور ان کو تو آدھی رات کو نہیں بلانے والے. اگر کوئی مائنر سا ایشو ہے, کوئی ان کی آنکھ کا کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کو, اب یہ فیسلٹی تو جیل میں تو ہر طرح کا ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا. خان صاحب کی بہن نے بہت تنقید کی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جب سملر سچویشن میں تھے تو ان کی فیملی, ان کے معالج بیٹھ کے ان کے پلیٹلیٹس ایک ایک منٹ کے گنتے تھے. ہمیں ایکسس بھی نہیں دیا جا رہا, ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ سچویشن کیا ہے. یہ بہت ایک غلط, یہ ایپل اور اورنج والے کمپیریزن ہے کہ مطلب آپ بیٹھ کے ایک ہارٹ پیشنٹ ہے اور آپ ایک ہارٹ پیشنٹ کو بیٹھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف زندگی موت کا مسئلہ ہو, دوسری طرف اگر آپ کے کوئی آنکھ کا ایک ایشو, آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہو؟ ویژن ہو سکتا ہے, لاس آف ویژن ورسز لاس آف لائف. یو کین ناٹ کمپیئر لاس آف ویژن. میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ معاف کرے کوئی ان کو جو ہے نا کوئی ہو مسئلہ ہو, لیکن اگر آپ کمپیریزن میں جا رہے ہیں تو یو کین ناٹ کمپیئر لاس آف ویژن ود لاس آف لائف. تو اور اگر ان کو وہ جب ہو رہا تھا یہ پلیٹلیٹس والا ایشو بھی, تو تب تو ہی واز ان ہاسپٹل ایٹ دیٹ ٹائم, اور ان کو ایک ایکسس ملا ہوا تھا. اگر اس طرح کوئی سیریس کیس ہوتا, کوئی سیریس ایشو ہوتا, تو یقیناً ان کے لائرس کو بھی انوالو کیا جاتا اور ان کے فیملی کو بھی انوالو کیا جاتا. اچھا, ویسے میں نے بھی جب ڈاکٹر صاحب یہ سنا نا, تو مجھے یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا ریلیف ہونا چاہیے تھا آپ لوگوں کو, اس بات کو سن کے ریلیف فیل کرنا چاہیے تھا کہ چلے کوئی کنڈیشن تھی اینڈ ہی واز ٹریٹڈ فار اٹ. آپ لوگوں نے الٹا تنقید شروع کر دی. دیکھیں, مجھے بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طریقے سے کتنے آرام سے غلط چیزوں کو بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے ہیں. ایک رول ہے جو لیٹس سے جو آپ کا جیل مینول کے لحاظ سے, اگر قیدی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ اس کے لواحقین کو اطلاع کرتے ہیں یہ پرابلم ہے اور ہم اس کو فلانی جگہ لے کر جا رہے ہیں. ایک چیز. اچھا, اب یہ کسی بھی قیدی کے لیے نہ ہو. اب اس میں یہ یاد رکھیں, عمران خان کین ناٹ بی اینی قیدی. ٹھیک ہے, عمران جب یہ بات کر رہے ہیں پلیٹلیٹ کی بات کریں, پلیٹلیٹ کی بات پہ آپ اس کو چھوڑیں. آپ ذرا جو واوڈا صاحب نے جو کہا ہوا ہے نا ان سے سن لیں. انہوں نے کیا کہا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے وہ پلیٹلیٹس کہاں سے پتہ نہیں ڈرا کرا کے یہ کہاں سے کر کے. جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ انہیں کوٹ کرتے ہیں, جب سوٹ نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں ان کو کوٹ نہ کریں. میں ہر ایک کو کوٹ کرتا ہوں. دیکھیں نہیں, میں نے ملٹیپل ٹائمز ان کو کوٹ کیا آپ کے سامنے, آپ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں ان کی بات نہ کریں. نہیں, میں نے کبھی نہیں کہا آپ کو. نہیں, آپ کہتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا. دیکھیں, انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ یہ میرے گھر میں بیٹھ کے, یہ ان کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, کہ میرے گھر میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے ان کے پلیٹلیٹس کس طریقے سے کیا ہے وہ ڈیٹیل ان سے پوچھ لیں. لیکن بات اس کی نہیں ہے کہ ان کے وہ زندگی اور وہ ہے. دیکھیں, اگر ان کی زندگی کو اتنا خطرہ ہوتا تو جو ہی وہ انگلینڈ گئے تھے وہ تو KFC جا کے کھا رہے تھے وہاں پہ. ایک ہارٹ کا پیشنٹ KFC which is a junk food. This reflects very badly on you sir, by the way. آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی, couldn't see through it. آپ نے بھیج دیا ایک بندے کو, انہوں نے جھوٹ بولا. تو سن لیں, ہمارے لیے سچ ہے جھوٹ ہے, ہمارے لیے ایک شخص کے لیے ہم لوگ یہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے کہ ان کو جیل میں خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے. یہی پلی اب یہ لے رہے ہیں کہ وہ اسی لیے لے کر گئے ان کو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی آنکھ کو نقصان ہوتا. ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کے جو پرسنل جو فزیشین ہے ہم نے ان کو ایکسس دی. جب بھی کہے ہم نے ان کو ایکسس دی, چاہے وہ غلط بیانی کرتے تھے صحیح بیانی کرتے تھے, ہم نے ان کو ایکسس دی. انہوں نے ایک 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ اپنے بھائی سے لکھوا کے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور 6 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا. ہم نے کہا واپس آ جاؤ. We believed in what they were. ہمیں پتہ تھا کہ جھوٹ بول رہے, لیکن we wanted to give them that benefit of doubt کہ شاید ہو سکتے کبھی آ کے 40 سال بعد کہیں نہ کہیں سچ بول رہے ہو تو وہ کر دیں. اس کے باوجود ہم نے کیا. ان لوگوں نے نمبر 1 پہلے آپ دیکھ لیں, ہم لوگ تو یہ پچھلے 5-6 دنوں سے کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے جو ہے طبیعت سے ٹھیک نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہے. ہمیں چونکہ انفارمیشن ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہی پراپر طریقے سے, ہمیں چھوٹے چھوٹے تو ہمیں پتہ چلتا ہے. نہیں, جرنلسٹ نے بعد میں دی ہے, اس سے پہلے پہ ہم کر رہے. پھر جرنلسٹ نے کہا ہے کہ یہ تو
انہوں جرنلسٹ نے خبر دی ہے وہ کہا ہے کہ یہ پیمز میں ہوا ہے. اچھا یہ لوگ سارے بانگے دوہل اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے پچھلے ایک ہفتے میں کہ ان کو کچھ نہیں ہوا, وہ تو یہ کر رہے ہیں, ان کو تو ہم نے یہ دیا. دیٹ مینس ہاؤ کتنے ایزیلی دے لائی تھرو دیئر ٹیتھ. انفارمیشن منسٹر, پاکستان کا انفارمیشن منسٹر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ جی وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کچھ نہیں ہے. اس کے بعد جب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ایک نے نہیں, اس پہ بھی انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, آپ لوگ غلط بیان نہیں کرتے. جب دوسرے نے کہا, اور بات پھر نکلتی ہے, عمران خان وہ نکلتی ہے بات, تو اس کے بعد ان کو کہنا پڑا. لیکن دس از دا اسٹیٹ آف افیئرس کہ آج ہم لوگ اپنی ذات کو ایک جگہ کرنے کے لیے زندگی کی بات نہیں ہے. اگر یہ بات ہے میں آ کے آپ کی آنکھ پھوڑ دیتا ہوں, آنکھ ہی ہے نا, زندگی تو ٹھیک ہے. I am trying to put a stress on this thing. This is خدا نہ خواستہ عمران کو, this is جو کہہ رہے ہیں نا, it's a central retinal artery occlusion. ٹھیک ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز ان کو ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کے لیے ہر ایک کے لیے پرابلم ہوگا. یہ چلے میں اس پہ آتی ہوں, میں مزید بات کرتی ہوں. حماد صاحب کو سر کیسے ہینڈل کیا اس سچویشن کو حکومت نے, اس کے اوپر واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے, کیونکہ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں ہوا تو سر یہی کہ پہلے ڈینائی کرتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بعد 2-3 صحافیوں نے جب آ کے کہا تو اس کے بعد پھر انفارمیشن منسٹر نے آج کہا کہ ایسا ہوا ہے. ہیونگ سیڈ دس, یہ طریقہ کار بھی جو فالو کیا گیا سر, کیا یہ درست تھا؟ فیملی کو, کسی وکیل کو کیا آن بورڈ نہیں لینا چاہیے تھا ان کو ہسپتال لے جانے سے پہلے؟ اسی طرح ہینڈل کیا جس طرح لاہور میں ماں بچی کے معاملے کو ہینڈل کیا. دیکھیں جب انفارمیشن وزارت اطلاعات کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہو, یہ پتہ نہیں چل رہا ہو کہ خبر کون دے گا, کہاں سے خبر آئے گی ہمارے پاس. ہم تو پہلے صحافت کرتے تھے تو ہم وزارت اطلاعات کی طرف دیکھتے تھے کہ بھائی وہاں سے کوئی خبر آئے گی, اس خبر ڈینائی خبر کو آن کرتے ہیں. لیکن معاملہ اور ہے, معاملہ عمران خان صاحب کی صحت کا ہے. دیکھیں یہ ان کا بنیادی حق ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین ہے. یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی قیدی ہو, اس پر کوئی بھی الزام ہو, کسی بھی کیس میں وہ جیل کے اندر ہو, لیکن یہ تو اس کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ اس کو علاج معالجے کی, ٹریٹمنٹ کی سہولت دی جائے, اور یہ انہیں دینی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ عمران خان اس ملک کے سابق وزیر اعظم رہے, ایک مقبول سیاسی رہنما ہیں, کہ ان کے صحت کے حوالے سے ان کے خاندان کو, ان کے پارٹی کو اور جو دوسرے متعلقہ لوگ ہیں ان کو انفارم کرے. لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے, پی ٹی آئی والے خود اس پر عمل نہیں کرتے, اسی لیے ان کا کیس کمزور پڑ جاتا ہے. ابھی آپ سینیٹر صاحب کو سن رہے تھے, وہ ہمارے دوست تھے, لیکن وہ عمران خان کی صحت پر فوکس کرنے کی بجائے دوسروں کا کو تضییق کا نشانہ بنا رہے ہیں. بھئی وہ بھی بیمار تھے, تمام انسان بیمار ہوتے ہیں, تمام انسانوں کو بیماریاں آ لیتی ہے, اور ویسے بھی سب کی عمریں جو ہمارا جو پولیٹیکل لاٹ ہے سینئر, ان کی عمریں 70 سال سے اوپر ہے. عمران خان کی عمر بھی تقریباً 75-76 سال ہے. ظاہر ہے ان کو کئی بیماریاں ہوں گی, بلکہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے تو ان کو ایک نہیں بلکہ کئی بیماریاں ہیں. اور میری انفارمیشن تو یہ بھی ہے کہ جب وہ سٹیج سے گرے تھے لاہور میں, غالباً 2013 یا 14 تھا یشفین, 13, تو کہتے کہ اس وقت کا بھی کوئی مسئلہ شاید تھا. اسی